السلام علیکم ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک بڑی نعمت حلال گوشت میٹ بھی ہے۔ گوشت ایک ایسی نعمت ہے جو ناظرین جنت میں بھی دستیاب ہوگی۔ چنانچہ اہل جنت کے بارے میں سورہ الطور آیت نمبر 22 میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوشت سے جو چاہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا بھی گوشت تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرغی کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے۔ ناظرین، گوشت دنیا اور آخرت والوں کے کھانوں کا سردار ہے۔ گوشت کی اقسام کی بات کریں تو مرغی اور مچھلی کے گوشت کو وائٹ میٹ، جبکہ چوپایوں کے گوشت کو ریڈ میٹ کہا جاتا ہے۔ گوشت میں پروٹین اور وٹامن بی کمپلیکس وغیرہ مختلف اجزاء شامل ہوتے ہیں جو جسم انسانی کے لیے مفید ہیں، مگر ناظرین گوشت کھانے میں بے احتیاطی کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ مناسب مقدار میں گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اس کا حد سے زیادہ کھانا نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وائٹ میٹ کی نسبت ریڈ میٹ میں چکناہٹ اور پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ایک میڈیکل ریسرچ کے مطابق ریڈ میٹ کا ضرورت سے زیادہ کھانا کینسر، دل کے امراض، جگر اور پیٹ کی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ نیز جو لوگ پہلے سے ان امراض کا شکار ہوں ان کی تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ میں تکلیف، دست وغیرہ یا قبض وغیرہ کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق زیادہ گوشت کھانے کی عادت نسیان، بھولنے کی بیماری کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ جس کا کولیسٹرول یا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہو وہ گوشت نہ کھائے۔ گوشت کے استعمال میں جس قدر بے احتیاطی عید قربان کے دنوں میں کی جاتی ہے اتنی شاید پورے سال میں نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو عید کے دنوں میں ناشتہ، لنچ اور ڈنر تینوں ہی گوشت پر مبنی غذاؤں سے کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد معدے کی خرابی، بد ہضمی اور پیٹ سے متعلقہ دیگر امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، مشورہ ہے کہ بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کی ہدایت پر پرہیز کرنے کے بجائے پہلے ہی اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں اور عید کے ایام میں احتیاط کے ساتھ گوشت استعمال فرمائیں۔ گوشت روزانہ کھانے کے بجائے وقفے وقفے سے کھائیں۔ ناظرین، اب رہا یہ سوال کہ قربانی کا گوشت کتنے دن، کتنے عرصے تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گوشت کو ناظرین لمبے عرصے کے لیے فریز کرنے سے اس میں جراثیم، بیکٹیریا پیدا ہو سکتے ہیں۔ نیز گوشت کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 10 دن سے زیادہ رکھا ہوا گوشت سینے، چھاتی اور کینسر کا باعث بن سکتا ہے۔ گوشت کا جو ذائقہ قربانی کے دنوں میں ہوتا ہے وہ 1-2 ہفتے کے بعد نہیں رہتا۔ اگرچہ ناظرین حدیث شریف میں ہے کہ 1 سال تک قربانی کا گوشت گھر میں بچا کر رکھ سکتے ہیں، اور قربانی کا سارا گوشت گھر میں ہی رکھ لینا اور خود ہی استعمال کر لینا بھی جائز ہے، لیکن ناظرین مستحب اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ رشتہ داروں اور ایک غریبوں کو دیا جائے، جبکہ تیسرا حصہ خود استعمال کیا جائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس مستحب پر عمل کی برکت سے غریبوں کو بھی قربانی کا گوشت کھانے کو مل جائے گا۔ ناظرین، آخر میں بتاتا چلوں کہ سڑا ہوا گوشت کھانا حرام ہے۔ گوشت سڑ گیا تو اس کا کھانا حرام ہے۔ اسی طرح جو کھانا خراب ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ خراب ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس میں پھپھوندی، بدبو یا کھٹی بو پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔